وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو، دولت کی برکت ہو، دل میں سکون کا سمندر ہو اور ہر قدم پر اللہ کا کرم نظر آئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق آ جائے، آپ کا بند کاروبار چل پڑے، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آج اس ایک لونگ کے دانے پر یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کریے گا۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی کوئی دکھاوا یا فریب ہے۔ یہ ایک مجرب عمل ہے جسے صدیوں سے نیک لوگ کرتے آئے ہیں، اور جب یہ عمل خلوص نیت کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے انسان کی تقدیر واقعی بدل جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز محنت کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رزق میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں کمائی تو ہے لیکن برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ رزق کی کمی نہیں بلکہ برکت کی کمی ہے، اور یہ عمل بالکل اسی برکت کو آپ کی زندگی میں لانے کا حربہ ہے۔ اب سوال ہے کہ آخر یہ عمل کیا ہے، اسے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے نیت کی صفائی۔ جی ہاں، آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ یہ عمل محض دولت کے لالچ میں نہیں، دنیا کی چمک دمک کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے کرم اور اس کی برکت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت خود آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ دلوں کو پھیر جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیوں یہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں، حرص اور لالچ سے دور رکھیں، اور یہ سوچیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب آپ کی نیت خالص ہوگی تو اللہ کا فضل بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اب آئیے عملی پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو 3 موٹے لونگ چاہیے ہوں گے۔ لونگ کو کوئی عام چیز نہ سمجھیں، یہ رزق اور روحانی اثر کے لحاظ سے بہت خاص سمجھا جاتا ہے۔ رزق کے لیے، دولت کے لیے، محبت کے لیے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقشے قدم پر چلانے کے لیے، کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ نافرمان اولاد ہے، بگڑی ہوئی اولاد ہے، بگڑا ہوا شوہر ہے، یہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ قدیم زمانے سے لوگوں کو برکت اور محبت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو، اس کی تاثیر، اس کی طاقت، سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب آپ ایک سفید کاغذ لیں جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، کیونکہ سفید کاغذ پاکیزگی اور نیکی کی علامت ہے۔ جب آپ سفید کاغذ استعمال کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل بھی صاف ہے، آپ کی نیت بھی پاک ہے۔ اس کاغذ پر 3 لونگ کے دانے اس طرح رکھیں کہ ان کے درمیان میں تھوڑی سی خالی جگہ رہ جائے۔ اس خالی جگہ کا مقصد کیا ہے کہ اس جگہ پر آپ وہ رقم یا دولت رکھیں گے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حرص نہیں بلکہ ضرورت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو گھر کے لیے پیسے چاہیے، علاج کے لیے پیسے چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے چاہیے، کسی قرض سے نجات کے لیے چاہیے تو وہ رقم لکھیں۔ اگر آپ صرف دنیا کی دولت جمع کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل بے اثر ہو جائے گا۔ اللہ ضرورت کو پورا کرتا ہے، لالچ کو نہیں۔ آپ پہلا لونگ اٹھائیں اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر 10 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سورہ کوثر کتنی بابرکت سورت ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی برکت اور اثر بے پناہ ہے۔ یہ سورت رزق میں بے پناہ اضافہ، خیر اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے خود اس سورت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت کی بشارت دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یعنی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مطلب ہے بے انتہا خیر اور برکت۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی کثرت ڈال دیتا ہے۔ رزق میں اضافہ، دولت میں اضافہ، دل میں سکون، یہ سب اس سورت کی برکت سے حاصل ہو جاتے ہیں۔
اور جب آپ اس سورت کو لونگ پر پڑھیں گے تو گویا آپ اس لونگ کو برکت کے نور سے بھر رہے ہیں۔ 10 بار اس سے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیں، ہر لفظ کو محسوس کریں اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ میری دعا کو سن رہا ہے۔ پہلا لونگ مکمل ہونے کے بعد دوسرا لونگ اٹھائیں، اس پر بھی 10 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ لفظ کتنا طاقتور ہے، کتنا عظیم ہے۔ توبہ انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بند ہونے والے رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں لیکن رزق نہیں آتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں نے رزق کے راستے بند کر دیے ہیں۔ قرآن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ استغفار کرو تو میں تمہیں بارش سے زیادہ نوازوں گا، اموال سے نوازوں گا، اولاد سے نوازوں گا۔ جب انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے رزق میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ استغفار دل کی صفائی ہے، روح کی پاکیزگی ہے، اور یہی پاکیزگی رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ آپ نے 10 بار استغفار پڑھتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں اور یہ عہد کریں کہ آئندہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب تیسرا اور آخری لونگ اٹھائیں اور اس پر درود ابراہیم 10 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھیں، توجہ کے ساتھ اگر آپ اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 لونگ جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت 3 لونگ لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ درود پاک آپ نے کم از کم 7 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے درود پاک تو لازم ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 لونگ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے، اور جب تک آپ اس عمل کو مکمل نہ کر لیں آپ نے اس مٹھی کو نہیں کھولنا۔ اگر آپ اس عمل سے 1 دن کے اندر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، 1 دن میں اپنی حاجتیں مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں تو توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اب یہ جو 3 لونگ ہیں، 1 لونگ پر ہم اللہ سے استغفار یعنی گناہوں کی توبہ کے لیے پڑھیں گے، دوسرے لونگ پر آپ عزت کے لیے، شہرت کے لیے، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے، اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، دوسرے لونگ پر یہ وظیفہ اس بندے کے لیے کریں گے۔ اب جو تیسرا لونگ ہے، تیسرے لونگ پر آپ نے ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، شوہر کے لیے پڑھ رہے ہیں، محبت کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رزق اور دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں، شیطان آپ کے عمل میں مداخلت نہیں کرتا۔ جب آپ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، پھر آپ ان لونگ کے دانوں پر جو بھی پڑھتے ہیں اللہ اس کے فیض و برکات سے آپ کی نسلوں کی حاجت مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلا لونگ کا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر استغفار کو پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ میں ہوں، آپ ہیں یا کوئی بھی انسان ہے، آپ اس بات کی ملامت کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر گناہ کیا ہے، کہاں پر کسی کی دل آزاری کی ہے، کہاں پر کسی کے ساتھ برا بلا کیا ہے۔
آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، روتے ہوئے کریں، سسکتے ہوئے کریں۔ اللہ کے حبیب نے بارہا جگہوں پر فرمایا ہے کہ جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تنگدستی آتی ہے، فکر و فاقہ آتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتا ہے۔ جب اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہو جاتی ہے تو آپ کا رزق بند کر دیا جاتا ہے، آپ پر غربت کا سایہ ہو جاتا ہے، آپ کی مشکلات پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور ایک لونگ کے دانے پر آپ نے استغفار کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اب 10 بار کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے پڑھنا ہے۔ استغفار، استغفار، استغفار پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے توبہ کرتے جائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، جس سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اگر آپ بھی اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں نا، جس میں نہ کبھی غربت کا سامنا کرنا پڑے، نہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 3 لونگ کے دانوں پر یہ عمل کرنا پڑے تو ایک بار لازمی کرو۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا ایک بار اس عمل کو کر لو، یہ دنیا میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ استغفار کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے جس سے پڑھنے کے بعد استغفار سے توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر اس قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھتے ہی آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں برکت، آپ کے گھر میں خیر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ساتھ ہی فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ یہ سورت مبارکہ پڑھ ہی ہوتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورت مبارکہ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ کیسی قرآنی سورت مبارکہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تب نازل فرمایا جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، جب اللہ کے حبیب پر تنگ دستیاں تھیں، جب اللہ کے حبیب پر لوگ تانے کستے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ جبرائیل آئے، فرمایا اللہ نے آپ کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خیر کثیر سے نوازے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ بے اولاد ہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دے، آپ مقروض ہیں، اللہ آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دے، آپ کی جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جائیں، میں آپ کے جتنے بھی آپ کو سورہ کوثر کے فیض و برکات بتاؤں اتنے کم ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی بھی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ایک بار سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں اور بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر لونگ پر پھونک ماریں۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے لونگ پر، یہ محبت اور عقیدت کا وظیفہ ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، یا تو پیسے کی کمی کی وجہ سے، یا پھر رشتوں میں ناچاکیوں کی وجہ سے۔ ہوتا کیا ہے، جب آپ کے گھر میں پیسے کی کمی ہوتی ہے تو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھتی ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں۔ اور جب آپ لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھیں گے، آپ کے گھر سے رزق کی فراوانی ختم، آپ کے گھر میں سکون و برکت آ جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ لونگ کے دانے پر اللہ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھنا شروع کریں گے، جس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا،
اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کا اقرار کرے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ کو رشتہ بہتر لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر تصویر موجود نہیں ہے تو پھر اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ کی میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ جس نے آج تک اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، اللہ نے طلاق کی نوبت سے بچا کر ان کو آپس میں ملا دیا اور دونوں میں تڑپنے والی محبت پیدا کر دی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں، اولاد کے روشن نصیب کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے، اگر آپ تصویر پر دیکھ کر اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل میں محبت کی ایسی تڑپ پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات آپ کی ساس آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، تو بہو ساس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھے، ساس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اور اکثر اوقات بہو ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، ساس بہو کے لیے یہ عمل کرے، بہو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نیک نیت کے لیے کرنا ہے، نیک مقصد کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ اپنی منمانی کے لیے پڑھیں گے، اپنے کسی غلط مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کی تاثیر کو طاقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے اللہ کے دو اسم مبارک جو پڑھنے ہیں وہ یا لطیفو یا ودودو ہے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے باریک بین، یعنی کہ اللہ ان باریکیوں کو بھی جانتا ہے جو ہمیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اور یا ودودو ایسی محبت پیدا کرے گا کہ اللہ آپ کے بگڑے رشتوں کو سنوار دے گا، طلاق کی نوبتوں سے بچا لے گا، فکر و فاقے سے بچا لے گا۔ دیکھیں، میرے نزدیک آج وہ بندہ سب سے کامیاب ترین ہے جس کے پاس رزق ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اور جس کے بہن بھائی رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں، جس کی بیوی اس کے ساتھ وفادار ہے، جس کی اولاد نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہے۔ تو آج میں ان تین لوگوں کے دانوں پر ایک ایسا کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر چکا ہوں جسے پڑھنا آپ نے ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میرے نزدیک وہ بندہ بڑا بدقسمت ہے جو آج اس عمل کو چھوڑے گا۔ یہ تین لونگ کے دانے پر کامل وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اس عمل کی اتنے فیض و برکات ہیں کہ آپ پہلے نمبر پر یا استغفار پڑھنے سے اللہ کو راضی کر لیں گے، دوسرے نمبر پر قرآن سورت مبارکہ پڑھنے سے کاروبار کی بندش، رزق کی بندش، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ، اور تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنے سے جس کا نام لے کر پڑھیں گے وہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، جس کا نام لے کر پڑھیں گے اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اور جس کو آج کے دور میں محبت مل جائے، عزت مل جائے، دولت مل جائے، کاروبار مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ تو میرے نزدیک وہ بندہ سب سے ناکام ہے، وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو آج اس ویڈیو کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے اللہ کے یہ دو اسم مبارک ایک لونگ کے دانے پر صرف 10 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود شریف وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو آسمان سے زمین پر کھینچ لاتا ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ آپ پر 10 گنا رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور یہی رحمتیں آپ کی زندگی میں برکت اور آسانیاں لے کر آتی ہیں۔ درود ابراہیم خاص طور پر بہت مبارک ہے کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ وہ درود ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جب آپ اس درود کو لونگ پر پڑھیں گے
تو گویا آپ اس لونگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ دل میں نبی پاک کی محبت اور عقیدت رکھیں، یقین رکھیں کہ یہ درود پاک آپ کی زندگی میں بے شمار خیر لے کر آئے گا۔ اب جب تینوں لونگ پر یہ مبارک کلمات پڑھ لیے تو کیا کریں؟ اب جب آپ نے تینوں لونگ پر بتائے گئے طریقے سے مقدس آیات، استغفار اور اللہ کے اسم اعظم پڑھ لیے تو اگلا قدم بہت اہم ہے۔ اس میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر دانے کو دوبارہ اپنی جگہ پر اسی ترتیب سے رکھ دیں جس طرح پہلے رکھے تھے۔ یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ اب ان تین لونگوں پر آپ نے بڑے خاص عمال کیے ہیں اور کامل عمل کیا ہے، جس سے آپ کو محبت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا اور اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے رزق اور برکت اور دولت کی دعا مانگیں۔ اس وقت آپ کا دل بالکل صاف ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی وہم نہیں، بس یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سننے والا ہے، دینے والا ہے اور وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو ایسے کریں جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کی ضرورت جانتا ہے۔ اپنے الفاظ میں دعا کریں، دل کھول کر کریں اور یہ کہیں کہ اے میرے اللہ، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتا، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، مجھے رزق عطا فرما، میرے مال میں برکت ڈال دے، میری زندگی کو آسان بنا دے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، دعا کر لیں تو اب سنیے بہت دھیان سے۔ اب آپ کو ان تینوں لونگ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ تین لونگ اب تین مختلف کام کے لیے استعمال ہوں گے، ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے۔ پہلا لونگ جس پر آپ نے سورہ کوثر پڑھی تھی، اسے خود کھا لیں، جی ہاں بالکل، اسے اپنے منہ میں ڈال کر آہستہ آہستہ چبا لیں، اس کا ذائقہ محسوس کریں اور یقین رکھیں کہ اس کے ساتھ برکت آپ کے جسم میں، آپ کے وجود میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ برکت آپ کے اندر رحمت بن کر اترے گی اور آپ کی روح کو پاک کرے گی۔ جب یہ لونگ آپ کے پیٹ میں جائے گا تو اس کی برکت سے آپ کے تمام کے تمام جسم کے ہر حصے میں پھیل جائے گا۔ اس کی تاثیر آپ کے حصے میں، جسم میں پھیل جائے گی اور آپ کو ایک نئی توانائی، ایک نیا سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک لونگ نہیں، یہ وہ لونگ ہے جس پر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، اس کی تاثیر عام لونگ سے بہت زیادہ ہے۔ دوسرا لونگ جس پر آپ نے استغفار پڑھا ہے، اسے اپنے پرس یا بٹوے میں رکھ لیں۔ یہ لونگ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، آپ کی دولت میں برکت ڈالے گا اور آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جب یہ لونگ آپ کے پرس میں ہوگا تو جو بھی پیسہ آپ کے پاس آئے گا اس پہ برکت ہوگی، وہ جلدی ختم نہیں ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خرچے کنٹرول میں رہنے لگیں گے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ہاتھ میں نہیں ٹھہرتا۔ اس کی وجہ برکت کی کمی ہے، اور یہ لونگ بالکل اسی برکت کو آپ کے مال میں لانے کا مجرب طریقہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس لونگ کو ہمیشہ اپنے پرس میں رکھیں، اسے نکالیں نہیں، اور اگر کبھی پرس بدلنا ہو تو اس لونگ کو نئے پرس میں منتقل کر دیں۔ تیسرا لونگ جس پر آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھا تھا، اسے آپ نے اپنے کچن، اپنے مسالوں میں شامل کر دیں۔ آپ اسی کسی ڈبے میں ڈال دیں جہاں باقی مسالے رکھے ہوں، یا پھر اسے اپنے کھانے میں استعمال کریں۔ یہ لونگ آپ کے گھر کی برکت، آپ کے کھانے کی برکت، آپ کے رزق میں، جو کوئی آپ جس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ جیسے ہی وہ آپ کے گھر کا کھانا کھائے گا وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کھانے میں اس بندے کو ملا کر نہیں کھلا سکتے تو اس کا نام لے کر اس لونگ کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ موجود رہے گا، ہر کوئی آپ